یہاں میں پھر عرض کروں کہ یہ مہینہ اولاً قرآن کا، اس کے ضمن میں روزہ. تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جب آپ اس کا استقبال کریں، جب اس کا استقبال کریں تو پھر انداز بھی خدا والے اختیار کریں. خدا والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کسی بندے میں تو آ نہیں سکتی. ان العبد کرتو لا یتصف بصفات الوجوبیہ، بندہ واجب الوجوب کی صفات میں تو رنگین نہیں ہو سکتا، اس میں رنگا نہیں جا سکتا. لیکن کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے کہ اللہ کا یہ کلام جس مہینے میں اترا تو اللہ کی شان ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے. تم بھی کچھ وقت کے لیے نہ کھاؤ نہ پیو. روزہ دار روزہ رکھ کر روزہ رکھنا ہے، نہ پینا ہے، نہ جنسی لذتوں کے قریب جانا ہے. یہ ادا، یہ شان خدا کی. کھانے پینے سے پاک، جنسی لذات سے پاک، لم تکن لہ صاحبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی یہ شانیں ہیں، یہ اس کی صفت ہے. اپنے اوپر اللہ کی صفت کی جھلک ڈالو، نہ کھاؤ نہ پیو. تو روزہ دار جب روزے میں ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں ہوں تو بندہ، میں ہوں تو مخلوق، لیکن بقدر طاعت بشری اللہ کی صفت اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہوں. اب نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جنسی لذتوں کے قریب جانا ہے. اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے پاک ہے، اس سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک. تو تم روزے میں جھوٹ بولو گے؟ کیوں؟ کہ خدا کی صفات کی جھلک جو اپنے اوپر اتارنی ہے تو کم از کم جھوٹ سے بھی بچو. قول الزور، اس سے بچو. من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص اس قسم کی بات سے بچے نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانے پینے سے بچا رہے. کھانے پینے سے بچا رہنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو خدا کی شان کے خلاف. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے تم ترجمان. اب بتائیے بھائی کوئی نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند نہیں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ نیند جب آئے انسان کو تو یہ کمزوری کا نشان ہے. تھک گئے، نیند آ رہی ہے. سارا دن بھوکے رہے، نیند آ رہی ہے. لیکن اب نیند نہیں آئی. کیوں؟ پتا ہے کہ مٹھائی تو دعا کے بعد ملے گی. ہاں اگر مٹھائی پہلے ہوتی تو پھر نیند جلدی آتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیند نشان کا ہے کمزوری کا. تو اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آئے نہ اونگ، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے. تو نہ سونا کس کی شان تھی؟ تو کچھ وقت کے لیے اس کی اسی جھلک کو اتارو اپنے اوپر. رمضان آیا، رمضان کے اعمال کیا ہے کہ رات ہے آرام کے لیے. رات کا اول حصہ تراویح نے لے لیا، پچھلا حصہ ساری نے لے لیا. حکمت خدا بندی یہ کہ مسلمان اپنی نیند کاٹیں. جب وہ اپنی نیند کاٹیں گے میرے قریب ہوں گے، کیونکہ نہ سونا تو میری شان ہے. تو جب جاگنا پڑے تراویح میں سمجھو اللہ کی صفت کی جھلک اتارنی ہے. جب اٹھنا پڑے ساری میں تو سمجھو اللہ کی صفت کی جھلک اتارنی ہے. تو بھائی نہ سونا نہ پینا کس کی شان؟ اللہ کی. اور رازق کون ہے؟ رازق ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ. تو اس مہینے میں اللہ کی صفت کی جھلک اپنے اوپر اتارتے ہوئے اپنے سے چھوٹوں اور کمزوروں کے رزق کا سبب بنو. عید کی نماز پڑھو تو صدقۃ الفطر دے کر، عید کی نماز بھی پڑھو تو صدقۃ الفطر دے کر. اور رمضان میں روزے رکھے بھی ہو تو کوئی شخص صاحب توفیق بھی ہو تو تم اس کا روزہ کھلاؤ، وہ اس کا کھلائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں خوش ہوتا ہے. رازق ہونا اس کی شان ہے. رازقیت کی صفت جو ہے اس کی جھلک جب آتی ہے بندوں پر تو وہ ایک دوسرے کے لیے رزق کا سامان بنتے ہیں.
چھوٹوں کے لیے بڑے سامان بنتے ہیں، دوستوں کے لیے دوست. اور جب روزے کھلنے کا وقت آتا ہے ایک دوسرے کو روزہ کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کھجور نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا خوش ہو کر جنت ہوگا. تو جو کچھ اللہ کی راہ میں دو، جو کچھ بھائیوں کو دو، جو کچھ ضیافت میں دو، جو کچھ دعوت میں دو، جو غریبوں کو دو، اور رمضان میں جتنا دو، رمضان میں جتنا دو، بلکہ خود بھی جتنا کھاؤ اس کا حساب نہیں. سارا سال جو کھاؤ پیو خود بھی اپنی کمائی سے اس کا حساب ہے، رمضان کا نہیں. جو زیادہ فی رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بھائی نہ کھانے اور نہ پینے سے تو رزق بچنا چاہیے یا بڑھنا؟ بھائی نہ کھانے اور نہ پینے سے تو کم ہونا چاہیے. لیکن عجیب شان ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کا خرچہ دیکھ لے کہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. تو نہ کھانے اور نہ پینے سے تو گھٹنا چاہیے تھا نا. لیکن حدیث میں آتا ہے